الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 5 میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مدرسۃ المدینہ اور ایک بڑی اور پیاری مجلس مدنی انعامات۔ جی ہاں، ان دونوں شعبوں کے مقابلے ہیں، اور یاد رہے کہ آج یہ دونوں شعبے کے اسلامی بھائی باب المدینہ کراچی سے نہیں بلکہ کراچی کے قریب باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد سے آئے ہیں۔ ان اسلامی بھائیوں کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ان کا تعارف لیتے ہیں۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ جی الحمدللہ، ہمارے ساتھ آج مدرسۃ المدینہ اور مدنی انعامات دونوں بڑے پیارے شعبے۔ مدرسۃ المدینہ والے قرآن پاک کی الحمدللہ ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں، ہزاروں ہزار مدنی منع اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ شعبہ کام کیسے کرتا ہے سلسلے میں آگے آپ کو بتائیں گے، اور ہمارے ساتھ مدنی انعامات کے اسلامی بھائی وہ شعبہ جو امیر اہل سنت کو بہت پسند اور یوں سمجھیے کہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ انشاءاللہ مدنی انعامات کی مجلس کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، ہم انشاءاللہ یہ بھی اپنے سلسلے میں آگے دیکھیں گے۔ اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا نام بتائیے۔ جی حضور۔ محمد نعمان الطاری، ماشاءاللہ۔ زمزم نگر حیدرآباد۔ ماشاءاللہ۔ جی عتیق الرحمن الطاری، زمزم نگر حیدرآباد۔ ماشاءاللہ۔ حنین رضا الطاری، زمزم نگر حیدرآباد۔ ماشاءاللہ۔ حیدرآباد کے تینوں اسلامی بھائی ہیں، شعبہ ہے مدنی انعامات، اور اب باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی۔ جی حضور۔ محمد عبید رضا الطاری، زمزم نگر حیدرآباد۔ جی۔ محمد رضوان الطاری، زمزم نگر حیدرآباد۔ محمد کاشف الطاری، زمزم نگر حیدرآباد۔ ماشاءاللہ۔ مدرسۃ المدینہ سے بھی حیدرآباد کے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ سلسلے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جو ہمارے ساتھ دوبارہ نئے جوائن ہوئے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کا انداز کیا ہوگا، کس طرح سیگمنٹس ہوں گے، دور مرحلہ وار کس طرح آگے بڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے مرحلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب دیجئے سوال کا۔ یہ پہلا سیگمنٹ ہوگا جس میں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے 10 سوالات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد شعر مکمل کیجئے، اس میں انشاءاللہ 5 اشعار ان کو بتائے جائیں گے جس کو انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور مدنی گلدستے سے متعلق سوال ہوں گے۔ پھر سوال ہوگا یہ عمل کون سا ہے، اشاروں کے ذریعے پہنچنا ہوگا، پھر فقہی پہیلیاں، اور پھر آخر میں سفر ہے مگر اکیلے۔ امید ہے ہمارے ناظرین بھی تیار ہوں گے۔ گھر میں اگر آپ موجود ہیں تو 2 ٹیموں میں تقسیم ہو جائیے، کچھ مدنی انعامات والوں کے ساتھ ہو جائیں، کچھ مدرسۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ چلتے ہیں ہم انشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ اور مدنی انعامات کے اسلامی بھائیوں کے پاس۔ میرے دائیں طرف ہیں ہمارے مدنی انعامات کے اسلامی بھائی، اور بائیں طرف ہیں مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی۔ آپ تیار ہیں؟ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا سوال مجلس مدنی انعامات سے، بتائیے بدگمانی کے حرام ہونے کی 2 صورتیں کون سی ہیں؟ بدگمانی کے حرام ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جب اس بات کا یقین کر لیا جائے، نمبر 2 جب اس کو زبان پر لے آئے یا اس کے تقاضے پر عمل کیا جائے۔ جب انسان اس بدگمانی کو دل پر جما لے، یعنی اس کا یقین کر لے، یا اس کو زبان پر لے آئے، اس کے تقاضے پر عمل کرے، یعنی یہ بدگمانی کی وہ صورتیں ہیں کہ یہ بدگمانی کے حرام ہونے کی صورتیں ہیں۔ کسی کے بارے میں فقط گمان آیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یا فلاں کام اس لیے کر رہا تھا، اس صرف خیال آنے سے گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس خیال کو دل میں جما لیا، یقین کر لیا، یا اس کے تقاضے پر عمل کر لیا، زبان سے اظہار کر دیا، تو یہ اب حرام صورت ہو جائے گی۔ جواب بالکل درست ہے۔ پہلا سوال اور صحیح جواب۔ باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی۔ کیا بے وضو اور جنبی اور حیض والی فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابیں چھو سکتے ہیں جن پر غسل فرض ہو، بے وضو ہوں یا جنبی ہوں یا حیض والی ہو،
کیا فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابیں چھو سکتے ہیں؟ ان سب کو یہ کتابیں چھونا مکروہ ہے. اگر کوئی صورت بھی ہے کہ اس کو چھو سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ کوئی کپڑا چادر اوڑے ہوئے ہیں یا کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ ان کے ذریعے ان کو چھو سکتے ہیں. اور جی جس جگہ آیت ہوگی تو اس جگہ نہیں چھو سکتے. جی، بہت زبردست جواب دیا ہے. ان سب کتابوں کو چھونا مکروہ ہے ایسی حالت میں. ہاں، اگر کسی کپڑے سے چھوا، اگرچہ اس کو پہنا ہو یا اوڑے ہوئے ہو تو حرج نہیں ہے، لیکن کتاب میں جس جگہ آیت لکھی ہے ایگزیکٹلی اسی جگہ پر ہاتھ رکھنا، اسے چھونا، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے وضو ہو یا غسل فرض ہو، واجب ہو، تو اس صورت میں یہ حرام ہے. جواب درست ہے. مسائل بھی پتہ چل رہے ہیں اور مقابلہ بھی چل رہا ہے. مدنی انعامات والوں کی باری ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جی، سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہے ایمان کہلاتا ہے. ضروریات دین کی وہ باتیں جن کو سچے دل سے ان سب باتوں کی جو تصدیق کر لے جو ضروریات دین سے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. چلیں، باری ہے، بتائیے مدنی انعامات کے بعد مدرسۃ المدینہ والوں کی دین میں غیبت کی کچھ مثالیں سنائیں. کسی کے دین کے بارے میں غیبت کی کچھ مثالیں بتائیے. آج کل یہ لوگ بہت ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں. سیکنڈ چلتے جا رہے ہیں. خائن، چور، مزید ظالم، کچھ اور؟ خائن، چور، ظالم، فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا، والدین کا نافرمان وغیرہ بہت ساری مثالیں بنتی ہیں. آپ نے مثالیں پھر بھی 3 بتا دی ہیں. آپ کا جواب بھی درست مانتے ہیں. اب یہ خیال رہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بڑا خائن ہے، بڑا خیانت کرنے والا ہے، چور ہے، ظلم کرنے والا ہے، نمازوں میں سستی کرتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو کسی کے آپ دینی معاملات میں غیبت کر رہے ہیں، اور یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی. چاہے زمزم سے کیا مراد ہے؟ زمزم شریف کا کنواں. وہ کنواں جو زمزم شریف کی وجہ سے جاری ہے اور آج بھی اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، اس کو چاہے زمزم بھی کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. زبردست تیاری لگتی ہے. باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. بتائیے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں کینسر کے 2 علاج. سبحان اللہ. ناظرین، آپ کو تو علم دین بھی مل رہا ہے، علاج بھی مل رہا ہے. کینسر کے 2 علاج کون سے نقل کیے گئے ہیں؟ بتائیے. پسا ہوا کالا زیرہ 3 گرام دن میں 3 بار پانی سے استعمال کیجیے. اور دوسرا علاج ہے پسی ہوئی ہلدی خالص کھانے سے انشاءاللہ ذل کبھی کینسر نہیں ہوگا. چٹکی بھر. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب پوری یاد کر لی ہے. یعنی میں یہ سوچ رہا تھا یہ کیسا کوشچن ہے. اب یہ ہو سکتا ہے جب غیبت کی کتاب کی تباہ کاریاں کتاب پڑھ رہے ہوں تو اس میں پڑھ رہے ہوں کہ جو غیبت کی مثالیں وہ سوال آ جائے گا. ہماری مجلس علاج لے کر آ گئی اور ماشاءاللہ انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا. ناظرین، میں آپ کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پسا ہوا کالا زیرہ 3 گرام دن میں 3 مرتبہ پانی سے استعمال کیجئے. اگر کینسر کے مریض آپ کے قریب ہیں تو وہ علاج جاری رکھیے جو ڈاکٹر کر رہے ہیں، لیکن اس علاج کو بھی کرنے میں بظاہر کوئی حرج نہیں لگتا. یا روزانہ چٹکی بھر پسی ہوئی خالص ہلدی کھانے سے انشاءاللہ عز و جل کبھی کینسر نہیں ہوگا. تو ویسے ہی استعمال کرنا شروع کر دیں ہلدی تو انشاءاللہ کینسر کے مرض سے نجات ہو جائے گی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ذہنی آزمائش سلسلے میں علم بھی مل رہا ہے، علاج بھی مل رہا ہے. باری ہے مدنی انعامات والوں کی. بتائیے غسل کے دوران ناک میں پانی کس طرح ڈالا جائے؟ غسل کے دوران ناک میں پانی اس طرح چڑھایا جائے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے کہ ہاتھ چلو میں پانی لے کر اس سانس کو اوپر کی جانب کھینچنے سے انشاءاللہ غسل کے اندر ناک میں پانی پہنچ جائے گا. اور اس طریقے سے غسل کے دوران ناک کے اندر جو رینٹ سوکھ گئی ہے اس کا دھونا بھی ضروری ہے اور ناک کے بالوں کا دھونا بھی ضروری ہے. جواب ان کا درست ہے. تفصیل میں انشاءاللہ دوبارہ صحیح طریقے سے دوبارہ بتا دیتا ہوں. پانی اس طرح ڈالا جائے گا کہ دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے دھل جائے.
پانی کو سونگ کر، صرف ناک پر لگا کر نہیں چھوڑنا ہے، پانی کو تھوڑا سونگنا ہوگا تک کہ اوپر تک پانی جائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے، ورنہ یاد رہے کہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر اگر ریٹھ ہے، سوکھ گئی ہے، تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ یاد رہے غسل کے 3 فرض ہیں، ان میں سے ایک فرض ناک پہ پانی چڑھانا ہے، ان میں ان باتوں کا احتیاط کرنا ہوگا۔ ہاں اگر روزہ ہے تو یہ بہت زیادہ آپ کو احتیاط سے کام کرنا ہوگا کہ کہیں دماغ میں پانی نہ پہنچ جائے اور اس صورت میں کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی، اور ان سے سوال ہے کہ بتائیے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے کتنے سال کے گناہ معاف ہوں گے؟ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن خصوصی طور پر درود پاک ہم نے پڑھنا ہے۔ باری ہے مدنی انعامات والوں کی، بتائیے دجال حرمین طیبین کے سوا کتنے دن میں تمام روئے زمین کا گشت مکمل کر لے گا؟ 40 دن میں۔ جی 40 دن میں روئے زمین کا گشت پورا کر لے گا، جواب درست ہے۔ اللہ اللہ۔ سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں سے، شیطان نے کس معاملے میں حسد کیا تھا؟ اے حسد کرنے والوں، یہ طریقہ شیطان کا ہے، سنیے شیطان نے کس معاملے میں حسد کیا؟ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا سجدہ کرنے کے معاملے میں، جو اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں ان سے حسد کیا، جواب درست ہے۔ کوئی غلطی کرنے کا ارادہ رکھتے نہیں، بڑی زبردست تیاری کر کے ہیں حضور آپ کے حیدرآباد والے، ماشاءاللہ۔ چلیں اب یہاں موجود اسلامی بھائی بھی جواب دیں گے۔ آپ کون سا رسالہ تحفے میں آج دیں گے ان کو؟ آج انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سب سے پہلا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا۔ ارے واہ، تذکرہ امام احمد رضا جی ان کو تحفے میں دیا جائے گا۔ جی اب بات کرتے ہیں کہ سوال مشکل کریں کہ آسان کریں۔ چلیں آج پہلا سوال کچھ آسان کر لیتے ہیں، پھر اگلا تھوڑا سا مشکل کر دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو فلاں صحابی ہوتے، کس صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ کیا مرتبہ ہے اس صحابی کا کہ جس کے بارے میں نبی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ ہوتے؟ جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ رسالہ کتنے دن میں پڑھیں گے؟ اگر سر پر امامہ بھی سجا لیں سبحان اللہ تو کیا بات ہوگی۔ مدنی فیس بھی لیتے رہے بھائی آپ؟ انشاءاللہ 8 دن کے اندر 8 دن کے اندر پڑھ بھی لیں گے اور اس کو تقسیم بھی کریں انشاءاللہ۔ بڑا پیارا رسالہ ہے، آج آپ نے چینل پر جواب بھی دے دیا ہے۔ چلتے ہیں آگے کی طرف، مدنی انعامات مجلس سے کریں گے ہم چھٹا سوال۔ بتائیے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ دجال 40 دن میں حرمین طیبین کے علاوہ پوری دنیا کا سفر کر لے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دجال 40 دن میں تمام روئے زمین کا سفر مکمل کر لے گا؟ جی ہاں یہ ممکن ہے۔ اس میں 40 دن کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، باقی دن 24 گھنٹے کے ہوگے، اور وہ اس تیزی کے ساتھ سفر کرے گا کہ جس طرح ہوا بادل کو اڑاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ بہت تیزی کے ساتھ سفر کرے گا اور یہ دن بھی اس طرح ہوں گے، جواب بالکل درست ہے۔ باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی، مسلمانوں سے بدگمانی رکھنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس بارے میں سیدنا امام محمد غزالی کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مسلمان سے بدگمانی رکھنا یہ شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان کے مکر و فریب کی وجہ سے ہوتا ہے، جواب بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، نیگیٹو اپروچ، نیگیٹو سوچنا نہیں چاہیے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کا مکر و فریب ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے اچھا اور بھلا سوچنا چاہیے۔ باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی، سوال ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت سے اتنے ہزار بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ، بتائیے وہ کتنے ہزار ہیں؟ 70,000 بے حساب داخل جنت ہوں گے۔ ہائے 70,000 بے حساب داخل جنت ہوں گے، جواب بالکل درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ بتائیے وضو پر ثواب پانے کے لیے وضو سے پہلے کیا نیت کرنا ضروری ہے؟ وضو سے پہلے
اللہ تعالیٰ کا حکم بجانے اور ثواب کی نیت کرنا ضروری ہے. اگر یہ نیت نہیں کی تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. جی وضو پر ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرنا ضروری ہے, ورنہ وضو ہو جائے گا ثواب نہ پائے گا. جواب بالکل درست ہے. باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی. سوال یہ ہے کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے منصب نبوت حاصل کر سکتا ہے؟ جی نہیں, آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے منصب نبوت حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ نبوت کسبی شے نہیں جی بلکہ یہ محض عطائے الہی سے حاصل ہوتا. نبوت محض عطائے الہی ہے. کوئی آدمی ریاضت و عبادت کے ذریعے یہ نبوت حاصل نہیں کر سکتا. جواب درست ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ عتیق الرحمان. جی عتیق الرحمان. عتیق الرحمان بھائی, یہ دونوں کو بھیج دیتے ہیں پھر بیچارے خامہ کہیں تھک جائیں گے کھڑے کھڑے. سارے جواب آپ نہیں دینے تو مشورہ کر کے دے رہے ہوں گے, لیکن ماشاءاللہ عتیق الرحمان کی تیاری اور جواب فوری دے رہے ہیں. باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی. جی سوال یہ ہے, ہائے ہائے بڑا زبردست سوال ہے. موت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ناظرین آپ نے بھی سنا ہوگا. موت کے کیا معنی ہیں؟ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا, لیکن روح مرتی نہیں. جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے. روح نہیں مرتی بلکہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے, اور جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے. ناظرین موت کے معنی ہم تو سمجھتے رہے کہ مرنے کو موت کہتے ہیں, فلاں کو موت آ گئی. یاد رہے روح نہیں مرتی, انسان کے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے. بڑا زبردست سوال, اتنا ہی پیارا جواب. جواب درست ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے. جی بتائیے, اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے تو وضو ہو جائے گا؟ اس سے وضو نہیں ہوگا. جی وضو نہیں ہوگا, ہاتھ پراپر پورے ایک ایک ذرے تک دھونا ہے. جواب درست ہے. عتیق الرحمان نے آخر کسی اور کو جواب دینے کا موقع دیا. باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. بتائیے شیر خوار بچے نے اگر دودھ ڈال دیا تو کس صورت میں نجس ہے اور کس صورت میں پاک؟ وومٹ کے ذریعے, الٹی کے ذریعے, بالکل چھوٹا بچہ اگر اس نے دودھ نکالا تو کس صورت میں پاک ہے, کس صورت میں ناپاک؟ اگر وہ منہ بھر ہے تو وہ نجس ہے, لیکن اگر یہ دودھ معدے میں نہیں پہنچا, سینے سے پہنچ کر پلٹ آیا تو یہ پاک ہے. دیکھیں کتنی زبردست معلومات ہے. خاص طور پہ اسلامی بہنوں کو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہوگی جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, کہ اگر سینے سے ہی دودھ واپس آ گیا ہے, پیٹ تک نہیں پہنچا ہے تو یہ پاک ہے. اور اگر منہ بھر کے کی ہے, یعنی اتنی الٹی کی ہے کہ وہ روک ہی نہیں پایا اور اس کے منہ سے پوری باہر آ گئی اور پیٹ سے آئی ہے, تو اب وہ نجس ہے, ناپاک ہے, اور جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے, اس کی الٹی سے کچھ نہیں ہوتا, وومٹ سے کچھ نہیں ہوتا, پھر اپنے کپڑوں سے صاف بھی کر لیتے ہیں. اگر وہ ناپاک ہے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے, اور پھر اس کو پہن کر نماز پڑھنے وغیرہ کے مسائل ہوں گے. جواب درست ہے, اور ہماری معلومات میں بھی زبردست اضافہ ہوا. 10واں سوال ہے, آخری سوال. ایک غلطی تو کر لو بھائی, کوئی غلطی نہیں کی ابھی تک, نہیں کرنی, چلو ٹھیک ہے. بتائیے امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں جنت پانے کے 3 نسخے کیا تحریر فرمائے ہیں؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جواب بالکل درست ہے, اور کتنی خوبصورت بات ہے. کاش میں اور آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. جنت پانے کے 3 نسخے ہیں. آئی ریپیٹ اگین, غور سے سنیے. اگر جنت پانا ہے کتنی پیاری باتیں, اور واقعی اگر سارے عمل کرنے لگ جائیں تو ہر گھر ایسا لگتا ہے امن کا گہوارہ بن جائے, ہر شہر میں امن و آشتی آ جائے. کیا فرمایا؟ جو تم سے قطع تعلق کرے, تم سے تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. آج معاشرے کا حال یہ ہے, فلاں نے مجھ سے تعلق توڑا, میں بھی اسے توڑ دوں گا. اس نے مجھے کچھ نہیں دیا, میں اسے کچھ نہیں دوں گا. وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے, میں ضرور بدلہ لوں گا. یہ تینوں چیزیں اگر ہم ختم کر دیں, توڑنے والوں سے ملاپ کر لیں, ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیں, اور میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں محروم کرنے والوں کو عطا کر دیں, کتنی محبت پھیل جائے گی. کیا بات ہے میرے آقا کے فرامین کی. جواب بھی بڑا پیارا, اور امید ہے کہ اگر ہم اس پر آج عمل کی نیت کر لیں تو شاید بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. آخری سوال مدرسۃ المدینہ والوں سے. ابھی تک مدنی انعامات والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اگر قرآن پاک جزدان میں ہو تو غسل نہ ہونے کی حالت میں جزدان پر ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ بے غسلہ شخص کیا قرآن پاک کے جزدان کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟
مشورہ جاری ہے, گھڑی کے سیکنڈز بھی جاری ہیں. بے وضو یا بے غسل؟ بے غسل. بے غسل شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ نے کہا ہاتھ نہیں لگا سکتا. جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے, یعنی گویا وہ ہاتھ لگا سکتا ہے کیونکہ قرآن پاک جزدان کے اندر ہے. غلطی ہو گئی ہے. ہم چلتے ہیں ہمارے سکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. بتائیے ہمارا سکور بورڈ کہ آج مقابلہ اب تک کہاں پہنچا ہے. جی 20 نمبر ہیں ہمارے مدنی انعامات والوں کے. 18 نمبر آخری سوال پر غلطی کی ہے مدرسۃ المدینہ والوں نے, مگر مقابلہ جاری ہے. 1-2-3 نمبر سے ہم نے دیکھا ہے فرق نہیں پڑتا. اب چلیں گے ہم اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. سبق تو تیار کر لیتے ہیں, اب دیکھیں اشعار کیسے یاد ہیں. مدنی انعامات والوں سے ہو سکتا ہے کہ شعر کا پہلا حصہ پڑھ کر پوچھا جائے یا کوئی دوسرا حصہ پڑھ کر پوچھا جائے. آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا. پہلا شعر ہے مدنی انعامات والوں کے لیے. جام کوثر مجھے پلا یا رب, مناجات کا شعر ہے. جام کوثر مجھے پلا یا رب. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. جام کوثر مجھے پلا یا رب, پے غوث و رضا یا رب. یہ ویسے دیکھا ہے سلسلے میں کچھ لوگ ہاتھوں ہاتھ شاعر بن جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. میں نے کہا بھی کہ یہ دوسرا مصرع ہے. اس کا پہلا جو شعر ہے, پہلی لائن ہے, گرمی حشر پیاس کی شدت, جام کوثر مجھے پلا یا رب. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. مدرسۃ المدینہ والوں کی باری ہے. جی جناب. جلوہ مصطفیٰ دکھا یا رب. پہلا مصرع آپ نے اس کا مکمل کرنا ہے. مشورہ جاری ہے اور لگتا ہے سوال بھاری ہے. سیکنڈز کا کاؤنٹر بھی جاری ہے. جلوہ مصطفیٰ دکھا یا رب. جی لگتا ہے یہ بھی یاد نہیں ہے. وقت رحلت اب آ گیا مولا, جلوہ مصطفیٰ دکھا یا رب. غلطی دونوں طرف سے ہو گئی ہے. پھر باری ہے مدنی انعامات والوں کی. زمانے کی فکروں سے آزاد کر دے. اس کا اگلا مصرع سنائیں گے آپ. بڑی پیاری مناجات. زمانے کی فکروں سے آزاد کر دے. کچھ تیاری کمزور لگ رہی ہے. سیکنڈز بھی گزرتے جا رہے ہیں. زمانے کی فکروں سے آزاد کر دے, مٹا غم عطا کر طرب یا الہی. چلیں اب آپ کی باری ہے. کروں عالموں کی کبھی بھی نہ توہین, کروں عالموں کی کبھی بھی نہ توہین. پورا کیجئے شعر کو. جو یاد آ رہا ہے پڑھ دیجئے کیونکہ سیکنڈز جاری ہیں. شعر پڑھیے دوبارہ. کروں عالموں کی کبھی بھی نہ توہین. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. بنا دے مجھے با ادب یا الہی. آپ کو شاید شعر آتا تھا, میں کہہ بھی رہا تھا جو آپ کو یاد ہے آپ پڑھ دیجئے. ٹائم ختم ہو گیا. میرا خیال ہے کہ میں اس کارڈ کو یہیں رکھ دیتا ہوں, اب کچھ اشعار خود ہی پوچھ لیتا ہوں. چلیں جناب, اب آپ بتائیے کوئی ایسا شعر سنائیں مدنی انعامات والوں کہ جس شعر میں مدنی انعام آتا ہو. اپنا تو شعبے کا شعر سنا دو بھائی. باپا کے کلاموں میں موجود ہے اور کبھی کبھی سامنے کی چیز یاد نہیں آتی ہے. اب دیکھ لیں, ٹائم گزر رہا ہے. تو ولی اس کو اپنا بنا لے, رب لم یزل. مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. جواب درست ہے. مدرسۃ المدینہ والے قرآن پاک کو پہنچا رہے ہیں گھر گھر. کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ قرآن آتا ہو.
اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ بالکل جواب درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ مدنی انعامات والے عمل پر بڑا زور دیتے ہیں، کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں عمل کا لفظ آتا ہو۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، مل کر پڑھے نا۔ گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب باری ہے اب ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی، کوئی ایسا لفظ سنائے، ایسا شعر سنائے جس میں مدینہ آتا ہو۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ۔ ایک بار کہا، انہوں نے 4 بار مدینہ والا شعر سنایا، جواب درست ہے۔ چلیں باری ہے، ہمارے آخری سوال ہے، اب تھوڑا سا مشکل کر دوں۔ میں نے کہا تھوڑا ان کو آؤٹ آف باکس نکالوں نا، کچھ آ ہی نہیں رہا تھا تو تھوڑا سا ایزی والے شعر پوچھے۔ اب تھوڑا سا واپس جاتا ہوں اپنے کارڈ کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ آخری شعر کارڈ سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بتائیے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، کیا خوبصورت شعر ہے۔ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جواب درست ہے۔ خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے۔ خاک افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے۔ خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کے پاس سیکنڈز باقی ہیں، شعر آپ نے صحیح نہیں سنایا ہے، حالانکہ بڑا مشہور شعر ہے، بڑا پیارا کلام ہے۔ وقت ختم ہو گیا، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ غلطی ہو گئی ہے جی جناب۔ چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 26 نمبر ہیں مدنی انعامات مجلس کے، 22 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ مجلس کے، 4 نمبر کا فرق ہو گیا ہے۔ مدنی انعامات والے کچھ آگے جا رہے ہیں۔ باری ہے مدنی گلدستے کی، جس میں ہمیں ایک بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، مگر دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں آپ بھی توجہ سے دیکھیں گے، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی توجہ سے دیکھیں گے۔ ان دونوں ٹیموں کو نہیں کہوں گا، پھر بھی توجہ سے دیکھیں گے کیونکہ نمبر انہوں نے حاصل کرنے ہیں۔ ہم دیکھیں گے مدنی گلدستہ۔ یاد رہے کہ مدنی گلدستے میں آپ سے 2 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا، دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا۔ نہایت غور سے دیکھیے گا مدنی گلدستہ، پھر ہم کریں گے آپ سے سوالات۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد اعظم میرا نام ہے، اور میں حضرت صاحب سے اصل میں مجھے غصہ بہت جلدی آیا تھا، اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ پیر صاحب میری رہنمائی فرمائے۔ غصہ بہت تباہ کار ہے، غصے میں بندہ خوب پھدکتا اچھلتا ہے، نہیں چھوڑوں گا، دانت توڑ دوں گا، منہ پھوڑ دوں گا، اس طرح کی وہ گالیاں گلوچ۔ سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ غصے میں خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے اچھال کر جہنم میں نہ ڈال دے۔ جہنم ایک مخصوص دروازہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اگلے کو جھاڑتے ہیں یا ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، 2 ٹکڑے گالیاں دیتے ہیں غصے میں آ کر۔ اچھا اگر ایسا ہے کہ وہ پاورفل ہے اور اس سے وہ لڑائی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ غصے کا وہ اثر دل کی طرف جاتا ہے نا، تو پھر کیا وہ پیچھے سے غیبت کرتا ہے، اس کی غیبت کرے گا، اس کا عیب معلوم ہے تو کسی کو بتا دے گا، اس طرح کی حرکتیں کرے گا، تو یہ سارے گناہ ہیں۔ اور جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ، جس میں سے یہ غصے شاہ یہ سب اس میں سے داخل ہوں گے، تو اس لیے بھی غصہ چھوڑنا چاہیے۔ غصہ ہے، اب آ ہی جاتا ہے، آدمی مجبور ہے، کیا کرے، اپنے اختیار میں نہیں۔ تو ایسے موقع پر یہ کہ یا تو چپ ہو جائے، بول لے نہیں، اور وہاں سے ہٹ جائے جس پر غصہ ہے، یا جس چیز پر غصہ ہے وہاں سے ہٹ جائے،
اور منہ نہ کھولے. منہ کھولے گا تو پھر وہ الفل نکلے گا اور وہ فساد ہوگا, تو چپ ہو جائے. دوسرے یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, یہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان سے پناہ مانگے اس میں. تیسرے یہ کہ وضو کرے, کیونکہ یہ خلاف مزاج بات پر جو غصہ آیا نفس کی وجہ سے تو وہ شیطان کی طرف سے, تو شیطان آگ سے بنا ہوا ہے, تو وضو کرے تو انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا. ایک علاج یہ بھی ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اگر لیٹے لیٹے غصہ چڑھ گیا تو زمین سے چپٹ جائے. اس طرح کے غصے کے علاج کیجئے. پھر بھی غصہ کسی پر نکال لیا اور اس کو جھاڑ دیا, اب ٹھنڈا ہو بھی گیا تو, لیکن اب تو دل آزاری کر چکے نا اگلے کی. اگر بلا اجازت شرعی آپ دل آزاری کی آپ نے, اب توبہ بھی آپ پر واجب ہے اور اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. غصہ آ گیا, کسی کو جھاڑ دیا, اب پبلک کے سامنے معافی مانگ لے تو نفس بڑا ذلیل ہوگا, شیطان کی ناک کٹے گی. یار یہ تو اس سے بھی بڑا مطلب اس نے کارنامہ کر دیا تو سب کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا. اس طرح کرنے سے نفس ذلیل ہوا. یہ تو جب بھی دیکھو یوں کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, آسرا نہیں کرتا, تو اس کو غصہ کم دلائے گا. یہ تو پھر یوں کرے گا تو اس کی تو عزت بڑھے گی الٹا. تو شیطان تو چاہتا ہے کہ ذلت بڑھے, عزت بڑھنے کی تو یہ فیور میں ہے ہی نہیں نا. تو اب آپ یوں کر لیجئے, معافی مانگ لیجئے. چھوٹے باپ کے نہیں ہوں گے, یہ شرم آتی ہے آدمی کو, یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ شرم آتی ہے. آپ معافی مانگے 2-4 بار آپ کا دل کھل جائے گا اور اس سے لوگوں پر اچھا تاثر قائم ہوگا. نفرت نہیں بڑھے گی, محبت بڑھے گی کہ یار یہ عاجزی والا آدمی ہے, بیچارے کو غصہ آ گیا, ٹھیک ہے وہ کر دیا, اس نے ایسا نہیں کرنا تھا, لیکن اب یہ معافی بھی مانگ لیتا ہے. اب یہ نہیں کہ بار بار چلو معافی ہی مانگ لوں گا اس لیے غصہ کرتا رہے. اگر بتقاضا بشریت کبھی ہو گیا تو معافی مانگ لے, اگلے کو راضی کر اور توبہ بھی کر لے تو ترکیب بن جائے گی. ہاں دین کی حد توڑنے پر آیا غصہ وہ ایک الگ ہے. بعض غصے عبادت بھی ہوتے ہیں, بلکہ بعض اوقات غصہ واجب بھی ہوتا ہے. بچہ 10 سال کا ہے, نماز پڑھتا ہی نہیں, ڈھیٹ ہے, تو مار کر پڑھانا باپ پر واجب ہے. غصہ آئے گا تو مارے گا نا, کر کے مارے گا تو بچہ تو اور شیر ہو جائے گا, ہنستے ہنستے مارے گا تو نماز نہیں پڑھی تو رہے, کڑا کر کے اس کو پیٹ پہ دھپ کر کے مار دیا. چہرے پر مارنا حرام, سر پہ مارنا حرام, یہ بھی ذہن میں رکھے. اس لیے میں نے پیٹھ کی مثال دی, یعنی لاسٹ مومنٹ پر مارنا بھی پڑے تو اس کو مارے بھی. واجب ہے کہ 10 سال کے بچے کو نماز پڑھائے. بہرحال یہ غصے کا علاج کرنا چاہیے. آپ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ غصے کا علاج 32 پیج ہے, اسی طرح کے آس پاس صفحات ہوں گے اس کے, اس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا پیارا مدنی گلدستہ. غصہ کرنے والوں آج کے بہت پیارے مدنی پھول تھے. اللہ تعالی ہم سب کو غصے کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے. دیکھیں ہمارے یہاں کے اسلامی بھائیوں نے کتنا غور سے دیکھا ہے اور کیا کیا نوٹ کیا ہے. آپ نے بھی دیکھا غور سے, آپ سے بھی سوال کریں گے, لیکن باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں سے. پہلا سوال ہے اور وہ 3 نمبر کا سوال ہے. جی یہ بتائیے کہ غصے کی وعید سے متعلق سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان سنائیں. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا کہ غصے میں تو بہت اچھلتا ہے, کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. کہیں اب کی اچھال تجھے جہنم میں نہ ڈال دے. غصے میں اچھلنے کودنے والے, پیچ و خم کھانے والے, ان کو غور کرنا چاہیے. اور جو دوسروں پر غصہ اتار دیتے ہیں پھر اس پر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے مدنی انعامات والوں نے. باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. بتائیے وہ کون سے لوگ ہیں جو غصے کی وجہ سے جہنم کے ایک مخصوص دروازے میں داخل کیے جائیں گے. اللہ اللہ, کتنی بری عادت ہے یہ کہ جہنم میں جانے کے لیے بھی ایک مخصوص دروازہ ہے ان لوگوں کے لیے. وہ لوگ جن کا غصہ کسی گناہ پر ہی ختم ہو تو وہ لوگ جہنم کے اس دروازے سے داخل ہوں گے. جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے, یعنی وہ کول ڈاؤن جب ہوتے ہیں تو کوئی گناہ کر چکے ہوتے ہیں, یعنی غصے کے بعد گالی دے دی, غصے کے بعد کسی پر ظلم کر لیا, کسی کا دل توڑ دیا, اب غصہ ٹھنڈا ہوا مگر گناہ پر ٹھنڈا ہوا. ایسے لوگوں کو جہنم کے ایک مخصوص دروازے سے جہنم میں داخل کیا جائے گا. جواب ان کا درست ہے. میرے ناظرین توبہ کرتے جائیے, غصے کی عادت سے پناہ مانگتے جائیے, اور غصے کا آج علاج بھی امیر علیہ سنت نے بتایا ہے. بتائیے کہ غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے, کوئی سے 3 علاج بتائیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. اگر کھڑا تھا تو بیٹھ جانا چاہیے کہ اس سے غصہ
کم ہو جاتا ہے، اور غصے کے وقت وضو کر لینا چاہیے کیونکہ غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، وہ آگ سے بنا ہے، تو انشاءاللہ غصہ کم ہوگا۔ مدنی گلدستہ ختم ہوتے ہی آپ بھی بیٹھ گئے تھے، تو کسی پر غصہ تو نہیں آ رہا تھا؟ اچھا ایسا نہیں، پانی پی رہے تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ دیکھا فوراً گلدستہ ختم ہوا بیٹھ گئے، میں نے کہا لگتا ہے مدنی مدرسے والوں پہ غصہ تو نہیں آ رہا، ایسا تو نہیں، مسکرا رہے ہیں آپ، چلیں۔ کتنا پیارا علاج، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور وضو کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ چوتھا علاج بھی پیارا سا بتایا تھا، چپ ہو جائے یا وہاں سے ہٹ جائے جس پر غصہ آ رہا ہے، بندہ سامنے ہی کھڑا رہتا ہے اس کے، وہ بولی جا رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، پھر یہ بھی رپلائی دیتا ہے، بندہ اس جگہ کو چھوڑ دے۔ تو بہرحال جس کو غصے سے بچنا ہے اس کے بہترین علاج ہیں۔ جواب یہ بھی درست ہے، 5 کے 5 نمبر مدنی انعامات والوں نے حاصل کر رہی ہیں۔ باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شیطان کی ناک کاٹنے اور نفس کے ذلیل ہونے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا تھا؟ جس شخص پر غصہ آیا اس سے سب کے سامنے معافی مانگے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آئندہ کسی کی دلاداری یا غصہ کرنے کی انشاءاللہ عز و جل ترکیب نہیں ہوگی۔ شیطان کی ناک کٹے گی، نفس ذلیل ہوگا، پبلک میں سب کے سامنے معافی مانگے تو آئندہ یہ کرنے سے بچے گا۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ چلنا ہے ہمیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہے مدنی گلدستے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ جی جناب 31 نمبر ہیں، 31 مدنی انعامات مدرسۃ المدینہ والے کوشش پوری کر رہے ہیں۔ 27 نمبر ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدنی انعامات والے غلطی کر نہیں رہے کہ مدرسے والوں کو موقع ملے، لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے، اور اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے یہ عمل کون سا ہے۔ یاد رہے کہ اس میں آپ کو اشارے دیے جائیں گے، پہلے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں آپ 5 نمبر حاصل کر لیں گے، اگلا اشارہ لیں گے تو 4 نمبر، تیسرا اشارہ لیں گے 3 نمبر ملیں گے، اور اگر چوتھا اشارہ بھی لے لیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ مگر اس پورے دوران آپ نے غلط جواب دے دیا آپ سارے نمبروں سے محروم ہو جائیں گے۔ جب تک کنفرم نہ ہو آپ جواب نہ دیں، اشارہ دیجئے۔ پہلا اشارہ دیں مدنی انعامات والوں کو۔ جی جناب پہلا اشارہ دیجئے، یہ عمل کون سا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو کبھی مذموم یعنی قابل مذمت امر ہے، یہ کام بڑا قابل مذمت ہے۔ جی ایک اور اشارہ لیں گے، جی ایک اور اشارہ دیجئے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کے فرمان کے مطابق یہ عمل ہر فساد کی جڑ ہے۔ اللہ، یہ کون سا عمل ہے جو ہر فساد کی جڑ ہے؟ چاہے تو تیسرا اشارہ لے لیں، غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہ ملے گا۔ اشارہ ایک اور اشارہ مانگ رہے ہیں جناب، تیسرا اشارہ دیجئے۔ اس عمل کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے۔ مشورہ جاری ہے، ایک اور اشارہ مانگ رہے ہیں، چوتھا اشارہ دیجئے۔ اس عمل میں عزت و شہرت کی خواہش مطلوب ہوتی ہے۔ حب جا، جی حب جا، جواب یہ تیسرے پر بھی پہنچ گئے تھے مگر کچھ کنفیوز تھے، 1 نمبر حاصل کیا، 4 اشاروں میں پہنچے ہیں مگر جواب درست ہے۔ کتنا برا فعل ہے یہ کہ لوگ جو اپنی حب جا رکھتے ہیں کہ کسی طرح میرا نام ہو جائے، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، اور اس نیت کے ساتھ اگر وہ کام کریں تو یہ بڑا مذموم ہے، ہر فساد کی جڑ فرمایا امام غزالی نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حب جا سے محفوظ فرمائے۔ باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی، پہلا اشارہ دیا جائے یا بغیر اشارے کے بتا دیں گے؟ دیا جائے، چلے بھائی ایک اشارہ تو دے دو یار، چلے پہلا اشارہ بتائیے۔ کبیح اور مذموم فعل ہے، برا عمل ہے۔ ایک اور اشارہ دیا جائے۔ اس عمل کا ایک سبب تنگ دستی کا خوف ہے، یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے، تنگ دستی نہ ہو جائے۔ یہ کون سا عمل ہے؟ بخل، جمپ لگانے کی کوشش کی ہے، دوسرے اشارے میں ہی جواب دے دیا ہے۔ اگر یہ جواب صحیح ہو گیا تو 4 نمبر حاصل کر لیں گے، ورنہ ایک بھی نمبر نہیں ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اگر یہ تیسرا اشارہ لیتے تو وہ اشارہ کون سا ہوتا۔
حدیث مبارکہ میں اسے ہلاکت کا سبب قرار دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بخل ہے. چوتھا اشارہ دیکھ لیجیے, بتائیے بھائی چوتھا اشارہ. دل دھک دھک ہو رہے ہوں گے, یہ عمل سخاوت کی ضد ہے. جی ہاں, بخل جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, حیدرآباد مدرسۃ المدینہ والوں نے ایک اچھی جمپ لگائی, 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں, مقابلے میں پھر سے واپس آئے ہیں. ادھر مدنی انعامات والوں نے چونکہ چاروں اشاروں یوز کر لیے تھے تو 1 نمبر حاصل کیا تھا. ہمیں چلنا ہوگا اب اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. 32 نمبر مدنی انعامات والے, 31 نمبر 31 نمبر مدرسۃ المدینہ والے, فقط 1 نمبر کا فرق رہ گیا ہے. یہ مقابلہ بھی کلوز اینڈ کی طرف جا رہا ہے. ہمارے اب فقہی پہیلیاں اور دوسرا سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. یہاں کچھ پڑاؤ لیتے ہیں, آپ بھی بیٹھ جائیے, قریب تشریف لے آئیے. ہمارے ناظرین بھی اگر آپ بھی چائے وغیرہ پینا چاہتے ہوں تو پی لیجئے, تھوڑا سا آپ اپنی جگہ پر آئیے, آپ یہاں تشریف لائیے. نعت خواہ اسلامی بھائی ہمیں نعت بھی سنائیں گے, امید ہے مدنی چینل والے چائے بھی پلائیں گے. ہم پھر آپ کی کچھ کالز بھی لیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے جب نعت شریف پوری ہوگی کہ مدنی انعامات اور مدرسۃ المدینہ کی مجلس کے یہ شعبے کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات مدینے دی, کیا بات مدینے دی, کیا بات مدینے دی. دنیا خیرات مدینے دی, دنیا کھاندی خیرات مدینے دی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. ہم سب کو اس کے فیض و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا, لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا,
جلوہ ظاہر گیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چڑھ گیا تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چڑھ گیا آپ کے کلام کی کیا بات ہے، ایک ہی شعر میں دو عظیم معجزوں کی طرف کیا خوب اشارہ فرمایا۔ وہ مقام صحبہ جب خیبر سے واپسی کے وقت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز جا رہی ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، نبی پاک نے دعا فرمائی، سورج الٹے قدم واپس آتا ہے، مولا علی پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک موقع پر کفار مکہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر دی تھی اور کچھ اس طرح کہا تھا، اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی نشانی بتاؤ۔ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ غور کیجئے کہ میرے آقا کا دنیا پر زمین والوں پر تصرف تو اپنی جگہ، ہمارے آقا وہ ہیں جن کا آسمانوں پر تصرف ہے، چاند پر تصرف ہے، سورج پر تصرف ہے۔ کیا پیاری بات ہے، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چھر گئی۔ اعلیٰ حضرت ایک اور مکتب میں کہتے ہیں نا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ امام اہل سنت کا عشق دیکھو، سب ان کا مدینے میں، کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، اے کاش ہمارا سب کچھ مدینے میں رہے۔ بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے مدنی چینل کے ذریعے بھی سب کے دلوں میں عشق مدینہ بڑھتا رہے، کاش عشق رسول بڑھتا رہے۔ مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ضرور ہمارا بھی بلاوا آئے گا انشاءاللہ۔ ذہنی آزمائش کا فائنل سیزن 5 کا جیتنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو فائنل جیتیں گے، فی اسلامی بھائی کو جو ہمارا مدنی چیک ہے وہ 50,000 روپے کا دیا جائے گا۔ ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ چاہیں تو اس سے کتابیں خرید لیں، مکتبۃ المدینہ کا سامان خرید لیں، یا مکتبۃ المدینہ ہی کی طرف سے انہیں عمرے کا ٹکٹ پیش کر دیا جائے گا، اب وہ چاہیں تو مدینے تشریف لے جائیں۔ بہرحال دیکھیں کون سی ٹیم کہاں تک پہنچتی ہے۔ وقت ہوا ہے مدرسۃ المدینہ اور مدنی انعامات جو ہمارے دو شعبے ہیں، یہ کیسے سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، آئیے ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے علاقے سبز مارکیٹ شو مارکیٹ میں 12 ربیع الاول 1411 سن ہجری بمطابق 1 اکتوبر 1990 سن عیسوی پہلا مدرسۃ المدینہ قائم ہوا۔ الحمدللہ عز وجل اس وقت دنیا بھر میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے 1900 سے زائد مدارس المدینہ قائم ہیں۔ مدارس المدینہ میں مدنی منع اور مدنی منیاں الگ الگ نہ صرف قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں بلکہ نماز، روزے جیسے فرائض و واجبات کی معلومات اور مستحبات پر عمل کا جذبہ بھی پاتے ہیں۔ اللہم ربی زدنی علما، 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 ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ہمارے بچے جو اس ماحول میں ہیں وہ دوسرے بچوں کی بنسبت کم از کم اسلام اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور ان کی بنیاد یہاں پر مضبوط ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تادم بیان 92,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیوں کو حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک مقیم مدنی منع پر ماہانہ اوسطاً 3,000 سے زائد اور غیر مقیم پر 600 روپے سے زائد خرچ ہوتا ہے۔ مدنی انعامات اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور طلبہ کو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور اخلاقیات کا پابند بنانے اور مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال سے بچانے کے لیے مدنی انعامات کی صورت میں ایک نظام عمل دیا گیا ہے۔ بے شمار اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اور طلبہ مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے کر جیبی سائز رسالے میں دیے گئے خانے پر کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقصد حیات کو سمجھنے
اور دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کو اپنا لیجیے۔ چنانچہ آپ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے سوال نامے کی صورت میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92 اور دینی طالبات کے لیے 83، مدنی منوں اور منیوں کے لیے 40، خصوصی یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے 27 اور قیدیوں کے لیے 52 مدنی انعامات پیش کیے گئے ہیں۔ مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ کے بستے سے مل سکتا ہے۔ تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی مدرسۃ المدینہ بھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب تک 14 شعبہ جات ہو چکے ہیں جس کا تعارف بھی آپ کو ہم نے پیش کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات کس طرح دین متین کی خدمت مختلف انداز سے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پکی وابستگی عطا فرمائے۔ وقت ہوا ہے کچھ آپ کی کال سلسلے میں شامل کرنے کا، آئیے سنتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کہاں سے ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ محمد شمول رضا ساری قادر پر ہوں مدینہ طلعیہ ملک۔ الحمدللہ آج تک سے دینی آزمائش سیزن 5 شروع ہو گیا ہے، کئی دن انتظار کرنے پڑے، بہت ہی مشکل سے یہ وقت گزرا اور اب پھر سے معلومات میں اضافے کے لیے الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، نور کالونی لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج کافی دنوں کے بعد ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیق اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش بہت اچھا سلسلہ ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ غصہ نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیٹس گریٹ، ماشاءاللہ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا اور غصہ نہ کرنے کی نیت کی۔ دیکھیں غصہ تو آئے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، غصہ ختم نہیں ہو سکتا، غصہ آئے گا، اب اس پر قابو پانا ہے، اس پر صبر کرنا ہے، صبر کا ثواب کمائیے، ٹھیک ہے۔ سلسلہ آگے چلاتے ہیں، ایک مقابلہ بہت کلوز ہے آج بھی، فقہی پہیلیاں اور سفر ہے مگر اکیلے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لائیو ایک بار پھر۔ صلو علی الحبیب۔ جی فقہی پہیلیاں، یہ آپ سے سوال کیا جائے گا، 4 نمبر کا سوال ہوگا، تھوڑا سا ٹویسٹڈ کوسچن ہوگا، تھوڑا سا مشکل ہوگا، غور کر کے جواب دینا ہے۔ چاہے تو اشارہ لے سکتے ہیں، اشارہ دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، صحیح جواب دیں گے تو 4 نمبر ملیں گے۔ باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی۔ فقہی پہیلیاں، مجھے بہت سارے میسج آتے ہیں کہ ہم بڑا پسند کرتے ہیں جو ہے وہ سوال کو، تو آپ بھی تیار ہو جائیں، اپنے آپ سے، اپنے ساتھ والوں سے آپ بھی یہ سوال کریں، دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ جواب آتا ہے یا نہیں۔ بتائیے کس صورت میں ظہر کی 2 رکعت سنت کو ظہر کی 4 رکعت سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے؟ جب کوئی شخص ایسے وقت میں آتا ہے کہ ظہر کی جماعت کا وقت ہو چکا ہے، اب جماعت کے بعد جب وہ 2 رکعت نماز سنت پڑھے گا، اس کے بعد 4 رکعت نماز سنت پڑھے گا، اس صورت میں 2 رکعت نماز سنت 4 رکعت نماز سنت سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ جواب درست ہے، بڑا زبردست سوال اور 4 کے 4 نمبر حاصل کر لیے۔ بتائیے وہ کون سا تیمم ہے کہ اس سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں؟ غور کر لیجئے، مشورہ کر لیجئے، صحیح جواب آپ کو 4 نمبر دلا دے گا۔ تیمم وہ کون سا ہے اس سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جی معذور شرعی اگر تیمم کرے گا تو جب وہ دوسرا وقت شروع ہوگا نماز کا تو وہ تیمم مطلب اس سے دوسرا تیمم کرنا پڑے گا تب۔ اس کے علاوہ صورت بتائیے۔ پانی نہیں مل رہا ہو، پانی پر قدرت حاصل ہو گئی،
جو میرے پاس جواب لکھا ہے وہ کچھ اور ہے، آپ چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. اشارہ جی، یہ 5 نمازوں کے علاوہ کسی نماز 2 نمازوں کی بات ہو رہی ہے. جو ہم روزانہ 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کسی نماز کے تیمم کی بات ہے. اشارہ دے دیا میں نے، اس کے علاوہ نہیں، ایک ہی اشارے کی گنجائش ہے. آپ 5 نمازوں کے معاملے سے باہر آ گئے، اب تو نمازیں تھوڑی رہ گئی ہیں بھائی. جمعہ، جی ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. عیدین یا نماز جنازہ چھوٹنے کے خوف سے جو تیمم کیا گیا اس تیمم سے دوسری نماز پڑھنا جائز نہیں. اب باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی. وہ کون سی نماز ہے کہ اسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟ قضا نماز کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، کیونکہ نماز قضا کرنا ایک گناہ اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. آپ کی حیدرآباد کی گاڑی کتنے بجے ہے؟ سوال پورا ہوتا نہیں ہے، آپ جواب دینے لگ جاتے ہیں. فقہی پہیلیاں ہم اتنا مشکل ڈھونڈ کے آتے ہیں، یہ بالکل فوراً جواب دے دیتے ہیں. جی ہاں، قضا نماز کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، اس لیے نماز کا ترک کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. جب بھی قضا نماز پڑھنی ہو لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے. یہ وہ نماز ہے جس کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں سے، وہ کون سی صورت ہے کہ نمازی سلام پھیرنے کے باوجود نماز سے باہر نہیں ہوتا؟ جی ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے سلام بھی پھیر لیا پھر بھی نماز سے باہر نہیں ہو رہا، وہ کون سی صورت ہے؟ بھولے سے اگر سلام پھیرا تو صورت کچھ اور ہے، آپ چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. اشارہ معاملہ سجدہ سہو سے کچھ قریب ہے، اب بتائیے. سجدہ سہو واجب، کوئی نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا ہو اور سجدہ صاف کرنے کے لیے جب سلام پھیرے گا تو یہ صورت، سجدہ صاف کرنے کے لیے جو سلام پھیرے گا. یہاں سجدہ سہو والا سلام مراد نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ جس پر سجدہ سہو واجب ہو مگر سہو ہونا یاد نہ ہو تو اس صورت میں سلام پھیرنے کے باوجود نماز کے باہر نہیں ہوگا، بشرطے کہ سجدہ سہو کر لے. لہٰذا جب تک کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو اسے حکم ہے کہ سجدہ سہو کرے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر نماز پوری کرے. جواب آپ کا یہ بھی غلط ہو گیا ہے. ناظرین، فقہی پہلیاں ظاہر ہے کچھ مشکل سوال ہوتے ہیں، کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو تھوڑا غور کر کے، اور بعض اوقات یقیناً اس کی تیاری بھی نہیں کی جا سکتی، کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے جب جا کے، اور بعض اوقات یاد بھی ہوتا ہے لیکن اس وقت یاد نہیں آتا. بہرحال 4 سوال ہو گئے ہیں اور اب ہم نے چلنا ہوگا ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. فاصلہ کچھ بڑھ گیا ہے، بڑا قریب آ گیا تھا فاصلہ مگر کچھ اور بڑھ گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 40 نمبر پر پہنچ گئے ہیں مدنی انعامات والے اور مدرسۃ المدینہ والے. اب ہیں 31 نمبر پر. کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے فقہی پہیلیوں میں. سفر ہے مگر اکیلے میں اب بڑی محنت کرنی پڑے گی اگر مقابلے میں کچھ قریب آنا ہے. ہمارے اسلامی بھائی یہاں تشریف لے آئیں، آپ یہاں چلے جائیں. ایک ایک اسلامی بھائی ایک ایک طرف چلے جائیں گے، آپ وہیں کھڑے رہیں گے. سفر ہے مگر اکیلے، الگ الگ سوال ہوگا، کسی سے مشورہ نہیں کریں گے. ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر ملیں گے. آپ کی مرضی ہے آپ کون سا سوال چاہتے ہیں. آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے، ان میں سے کوئی نمبر آپ چوز کریں گے. نمبر دکھائیے. باری ہے مدنی انعامات کے اسلام بھائی کی. جی کون سا نمبر آپ پسند کریں گے؟ 12. 12ویں شریف کی نسبت سے 12 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. صفا مروہ کا ذکر آتے ہی کس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے؟ 2 مبارک ہستیوں کا تذکرہ بتائیے. حضرت بی بی حاجرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. جواب درست ہے. بالکل جناب، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صفا مروہ کی حاضری عطا فرمائے. باری ہے مدرسے والوں کی. کون سا نمبر پسند کریں گے؟ ذرا اسکرین پر دکھائیے. جی جناب. 7 نمبر. 7 نمبر. 7 نمبر کے پیچھے کون سا نمبر ہے؟ کون سا سوال ہے؟ جبل نور کس پہاڑ کا دوسرا نام ہے؟ جبل احد شریف. جبل احد کہاں ہے؟ کون سے شہر میں؟ مکہ شریف میں غالباً. جو میں نے سوال پوچھا ہے نا وہ تو آپ کا غلط ہو گیا ہے. جبل نور مکے میں ہے، جبل احد مدینہ منورہ میں ہے. اور جبل نور دوسرا نام ہے جبل ہرا کا، جس میں غار ہرا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. جی باری ہے ہمارے مدنی انعامات والے اسلامی بھائی کی. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ چھٹی شریف کی نسبت 6 نمبر. چھٹی شریف کی نسبت سے، خواجہ صاحب کی چھٹی کی نسبت سے 6 نمبر. بتائیے اس میں کیا سوال ہے؟ سبحان اللہ. احرام کی حالت میں کہاں کہاں خوشبو لگانا حرام ہے؟ احرام پر خوشبو لگانا حرام. صرف احرام پر؟ اس کے علاوہ؟ داڑھی وغیرہ. اس کے علاوہ؟ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو احرام پہن کر مکہ پاک جانا نصیب فرمائے. جسم، لباس اور بالوں، ان تینوں میں عطر لگانا احرام کی نیت کرنے کے بعد احرام کی حالت میں یہ خوشبو لگانا حرام ہے. کیا انہیں 1 نمبر دیں گے؟ ہم 1 نمبر دیا جائے گا. جی باری ہے مدرسے والوں کی. کون سا نمبر پسند کریں گے آپ؟ 5 نمبر. 5 نمبر. بتائیے 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کوئی بھی 3 ایسے انبیاء کے نام بتائیں جن کے نام پر قرآن کریم کی صورتیں ہیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ محمد، سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نوح. جواب درست ہے. سبحان اللہ. 3 انبیاء کے نام پوچھے گئے تھے قرآن پاک میں جن کے نام پر سورت ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے مدرسے والوں نے. باری ہے اب مدنی انعام والے اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں. آپ نمبر بتائیں گے. جی نمبر دکھائے جائیں. بتائیں کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 4 نمبر. 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بتائیے. سبحان اللہ. امام اہل سنت اعلی حضرت کے شہزادوں کے نام بتائیں. حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب اور حامد رضا خان نوری. سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری اور حامد رضا خان علیہ الرحمہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی. بتائیے جناب کون سا نمبر پسند کریں گے؟ آپ کی باری ہے. نمبر بتائیے آپ. جی جی مدرسۃ المدینہ. ہاں مدرسے والے نا آپ. جی تو آپ بتائیں گے نمبر. مدنی انعامات جوائن کر لیا آج. باری آپ کی ہے. جی 10 نمبر. 10 نمبر. بچائیے 10 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آئینہ دیکھتے وقت کی دعا سنائیں. اللہم حسن خلقی فحسن خلقی. اللہم حسن خلقی فحسن خلقی. کتنی پیاری دعا ہے. میرے مولا میرا چہرہ اچھا بنایا ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جناب باری ہے اب پھر سے ہمارے مدنی انعام والوں کی. جی آپ پہلا اب نمبر بتائیں گے. نمبر 11. نمبر 11. پہلے پوچھا 12 اب پوچھ رہے 11. دیکھیں 11 کے پیچھے کیا سوال ہے. سبحان اللہ. جنت البقیع کے بعد کون سا قبرستان دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے؟ مسجد حرام سے متصل قبرستان. نام بتانا ہے. پہنچ تو گئے ہیں آپ. جی مکہ پاک میں ہے وہ قبرستان. جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. جنت البقیع کے بعد مکہ پاک کا قبرستان کون سا ہے؟ سیکنڈز گزر رہے ہیں. اس قبرستان کا نام جنت المعالی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی بھی حاضری عطا فرمائے. کوئی جواب دیں گے وہاں کون سی امی حضور وہاں موجود ہے جنت المعالی میں؟
ام المومنین ہماری وہ کون سی امی حضور ہیں جن کا مزار جنت المعالی میں ہے؟ چلیں دیکھیں ذیشان بھائی کون جواب دیتے ہیں اور کون تحفہ لیتے ہیں. ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے. چرا آپ تحفہ انہیں بھی مل گیا ہے. اب باری ہے پھر ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی. جی جناب نمبر دکھائیے. جی 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 1 نمبر. 1 نمبر. ہائے 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 کتنا پیارا سوال ہے. جنت کی کیاری کس جگہ کو کہتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا نصیب فرما. آمین. ایک مکے کا سوال آ گیا آپ کو, ایک مدینے کا سوال آ گیا. جلدی جلدی اللہ آپ کو حاضری عطا فرمائے, پھر سارا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. روزہ انور. جنت کی کیاری ایک مخصوص جگہ ہے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. امام اہل سنت نے اس پوری جگہ کو, یہ ہے کدھر مقام, اپنے بڑے پیارے شعر میں واضح کیا ہے. اس طرف روزے کا نور, اس سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ. آئے ہائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ جا کر اس جنت کی کیاری کا نظارہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ. ریاض الجنہ بھی جسے کہا جاتا ہے. سوال کا جواب نہ دے سکے. دانش بھائی آج تو آپ کی ایک ٹیم تو کوارٹر فائنل میں پکی پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ, اور مدنی انعامات والے پہنچتے نظر آ رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ والے بھی غمزدہ نہ ہوں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے, اور آپ کو ایک موقع کل ملنا ہے. ان کو تو پھر رکنا پڑے گا نا کل. بالکل رکیں گے. ہاں ان کو رکنا پڑے گا. چلیں باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کے بعد مدنی انعامات والوں کی. جی بیٹا کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 3 نمبر. 3 نمبر. بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غار یار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس پہاڑ کے غار میں قیام فرمایا تھا؟ غار ثور. غار جبل ثور. جواب درست ہے. جناب مدرسے والوں کی باری ہے. نمبر بتائیے, کچھ ہی نمبر باقی رہ گئے ہیں. کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 2, 8, 9. 8 نمبر. 8 نمبر بتائیے. وہ اس کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اگر ایک صحابی ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں. بتائیں اگر 2 صحابہ کرام کا تذکرہ ہو تو کیا پڑھیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہم. تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. رضی اللہ تعالی عنہم. تھوڑا سا اور ٹھیک کر لیں. آپ صحیح پڑھ رہے ہیں, تھوڑا سا اس کو درست کرنا ہے آپ کو. رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. رضی اللہ تعالی عنہما پڑھیں گے. جب زیادہ ہوں گے تو پھر اجمعین کی باری آئے گی. ٹھیک ہے, تو غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی. جی 2 سوال رہ گئے. 2 نمبر. جی 2 نمبر کے پیچھے بتائیں کیا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی کون سی سورت میں آئی ہے؟ سورہ نمل میں. سورہ نمل میں آئی ہے. جواب بالکل درست ہے. پھر سے آپ کا نام بتائیے. عتیق الرحمان. عتیق الرحمان نے میرا خیال ہے اب تک پورے سلسلے میں ایک غلطی نہیں کی ہے. ماشاءاللہ زبردست ان کی تیاری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے, اور لگتا ہے آگے والی جو ٹیمز ہیں وہ تیار ہو جائیں. ہمارے پاس ایک اور ماشاءاللہ مدینہ تیاری کیے ہوئے. آپ مدنی بھی ہیں بیٹا؟ الحمدللہ. کہاں سے درس نظامی مکمل کیا؟ جامعۃ المدینہ حیدرآباد فیضان مدینہ. حیدرآباد فیضان. اگلی بار تو ان دونوں کو میرا خیال ہے وہیں رہنے دینا, آپ کافی لگتے ہو مجھے اتنا سفر کر کے. دانش بھائی کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اتنی زبردست ان کی تیاری. میرا خیال ہے ایک بھی سوال جب انہوں نے جواب دیا غلطی شاید نہیں کی انہوں نے بہت. لیکن بیٹا ایک بات کا میں مشورہ دوں گا, ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور آگے لے جائے, ترقی دے. جواب بے شک آتا ہو 2-3 بار اس کو ریپیٹ کر لیں. آپ کے پاس اگر اسلام بھائی ہیں تو ان سے مشورہ کر لیں, کیونکہ سیکنڈز باقی ہوتے ہیں. بہرحال اب باری ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اسلام بھائی کی. میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کون سا نمبر پسند کریں گے, کیونکہ آخری نمبر باقی ہے. بتائیے اس کے پیچھے کیا سوال ہے. 9 نمبر. جی سیدی اعلی حضرت نے کتنے سال کی عمر میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی کے موضوع پر پرمغز تقریر فرمائی تھی؟ کتنی عمر تھی اعلی حضرت کی اس وقت؟ 13 سال.
شاید آپ کنفیوز ہو گئے، اعلیٰ حضرت نے جو مروجہ علوم سے فراغت حاصل کی تھی وہ 13 سال اور چند ماہ اور چند دن تھے۔ ناظرین بھی جان کر حیران ہو جائیں گے کہ فقط 6 سال کی عمر میں، جی ہاں 6 ایئرز، 6 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی کے موضوع پر زبردست تقریر فرمائی تھی۔ میرے رضا کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سلسلہ اعلیٰ حضرت، انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں امام اہل سنت کا تذکرہ بھی روزانہ ہی کچھ نہ کچھ کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارے سلسلے کا اب اختتام ہوتا ہے، اسکرین بورڈ پر آپ نمبر بھی دیکھیں گے، کچھ فرق آگے بڑھ گیا تھا لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیے، ہمارے مدنی انعام والے بھی، مدرسۃ المدینہ والے بھی، آپ اپنی مجلس کو، ٹیم کو جوائن کریں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی 49 نمبر مدنی انعامات والوں نے حاصل کیے ہیں اور 35 نمبر مدرسۃ المدینہ والوں نے، 1 نمبر سے پیچھے رہ گئے 50 پورے کرنے میں۔ اب تک 2 مجلسیں غالباً 50 کے ہندسے کو پہنچ چکی ہیں۔ اب دیکھیں اور کتنا کون آگے جاتا ہے۔ بڑا اچھا آخر وقت تک ساتھ دیا انہوں نے، لیکن ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اختتام ہوتا ہے ہمارے سلسلے کا۔ کل ایک بار پھر انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔